دوستوں، آج کے جدید دور میں مسلمانوں کی نئی نسلوں کو دین میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلامی تاریخی باقیات پر مبنی کتابوں کو پڑھنے میں بوریت محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ ناظرین، ہر دور میں نئی نسل کے لیے بہادری کی ان داستانوں کو پڑھنا نہایت ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ ان عظیم لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور آنے والے دور میں وہ اپنا اور اپنے دین کا نام روشن کریں۔ لیکن آج بے حد افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ کو بھلائے بیٹھے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ ان کی آنکھیں پب جی اور واٹس ایپ پر کھلتی ہیں۔ دین اور نمازوں کو بھلائے بیٹھے ہیں، اس قدر دنیا کی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے مہان یودھا اور عظیم سپہ سالار کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس کی بہادری کی تعریف غیر بھی کیا کرتے تھے اور جو اپنی زندگی میں لڑی 41 جنگوں میں سے ایک بھی نہیں ہارا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور برابر میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دوستو، آج ہم جس یودھا اور عظیم سپہ سالار کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں صحابی رسول سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ موطا پر نبی اکرم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو روانہ کیا۔ یہ جنگ 8 ہجری کو ہوئی، جس میں مسلمانوں کی کل تعداد 3000 تھی، جبکہ ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ تھی، اور یہ سارے جنگ کے واقعات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر سنا رہے ہیں، جبکہ یہ جنگ ملک شام میں ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اسلام کا جھنڈا زید نے پکڑ لیا ہے۔ پھر فرمایا ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر فرمایا عبداللہ بن رباحہ نے پکڑا ہے۔ پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اسلام کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمائی ہے۔ اور اسی موقع پر آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب بھی عطا فرمایا گیا، اور آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 9 تلواریں توڑی تھیں، جو کہ عرب میں ایک بہادری کی علامت تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے زیر کمان مسلمانوں کے لشکر مختلف ممالک میں فتوحات اسلامی کے ڈنکے بجا رہے تھے اور اسلام کا پرچم لہرا رہے تھے۔ اسی سلسلے میں شہر ہرا کے باغیوں شرارت اور عہد شکینی کی خبر پا کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شہر ہرا کا رخ کیا۔ مجاہد اسلام کی خبر سنتے ہی اہل ہرا اپنے قلعوں میں جا کر چھپ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب قلعوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کئی شب و روز تک قلعے کو گھیرے میں رکھا، اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن جب ان کی طرف سے کوئی تحریک نہ دیکھی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد ایک نہایت بوڑھا شخص عمرہ بن مسیح قلعے سے باہر آیا۔ مسلمانوں نے اسے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ سیدنا خالد نے عمرہ بن مسیح کی طرح توجہ فرمائی اور دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمرہ بن مسیح نے جواب دیا کہ سینکڑوں برس۔ بوڑھے کے پاس جو خادم تھا اس کے پاس ایک زہر کی پڑیا نکلی۔ اس پر خالد بن ولید نے پوچھا کہ زہر اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس خیال سے کہ اگر تم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اسے کھا کر مر جاؤں اور اپنی قوم کی ذلت و تباہی نہ دیکھ سکوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پڑیا سے زہر نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اس سے کہا کہ بے موت کوئی نہیں مرتا، اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو زہر بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر کھا لیا۔ بوڑھے نے خدا پر اعتماد کا جب یہ منظر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ عمرہ بن مسیح کی زبان سے یہ کلمہ بے اختیار نکل پڑا کہ جب تک تمہاری شان کا ایک شخص بھی تم میں موجود ہے تم اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہ سکتے۔ دوستو، صدیق اکبر کے دور خلافت میں آپ اسلامی لشکر کی سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ مارکہ یمامہ میں آپ نے صرف 13,000 فوجیوں کے ساتھ مسلمہ بن کذاب کی لاکھوں کی فوج کو شکست دی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ جب آپ بستر علالت پر تھے تو آپ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں نے اپنی بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، اپنے آپ کو ایسے خطرات میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہو سکی، اور ساری زندگی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ آرزو رہی کہ میں بھی راہ خدا میں شہید ہو جاؤں۔
اس پر لوگوں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا ہے، اور اللہ کی تلوار کو بھلا کون توڑ سکتا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری جوان نسلوں کو مسلم سپہ سالاروں کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ دوستوں آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔